ابن آدم لٹ رہا ہے بنت حوا، ابن آدم کٹ رہا ہے بنت حوا لٹ رہی ہے، اے خدا دیکھ تو سہی تیری جنت جل رہی ہے، اے خدا دیکھ تو سہی تیری جنت جل رہی ہے۔ جناب سر، وہ کشمیر جو علم و حکمت کی جگہ تھی، جہاں تعلیم تقسیم ہوتی تھی، تکبر بانٹا جاتا تھا، جہاں صوفیہ نے جنم لیا، آج وہاں شعلے اگلتے ہوئے شعلے جنم لے رہے ہیں۔ جس کی چوٹی پہ بسایا تھا قبیلہ میں نے، زلزلے جاگ اٹھے ہیں اسی کہسار کے بیچ، اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ غم نہ کر، سرے سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ، سرے سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ، کاش کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے، شعلے اگلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے گلزار کے بیچ، شعلے اگلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے گلزار کے بیچ۔ جناب صدر میں سوال کرتی ہوں کیا وہ معصوم بچے، وہ نوجوان جن کے مستقبل تباہ کر دیے گئے، جن کو مار دیا گیا، جن معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا آج بھی ان 57 اسلامی ممالک میں ایک بھی محمد بن قاسم نہیں بچا؟ میں سوال کرتی ہوں۔ مورخ لکھے گا کہ 57 اسلامی ممالک تھے، لیکن کوئی انسانیت نہیں جاگی، مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر عالمی اداروں کی خاموشی ہندو افواج کی درندگی کو بڑھا رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ غم کی رات جتنی مرضی تاریک ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ شکریہ۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کی آخری مقررہ ہیں زارا ناصر۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ صدر علی وقار، یہ جنت نظیر کشمیر ہے، یہاں پر پھول کھلتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ آسمانوں پر شفق نے رنگ بکھیرا ہے، یہاں مسکراہٹوں کا بسیرا ہے۔ منظر بدلتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میری دوسری جانب کشمیر کو سیاحوں نے گھیرا ہے۔ میرا کشمیر بہت اکیلا ہے کہ یہاں پر ظلم بربریت ہے، کہ یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے۔ میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھیں، اب خون کی نہریں بہتی ہیں، کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی ہے، جو یہ رو رو کر پکار رہی ہے کہ یا خدا، یا خدا، یہ جنازہ کون اٹھائے گا، یہ جنازہ کون اٹھائے گا۔ ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے اے کشمیر، یہ خون شہیدوں کا، یہ نور امیدوں کا، ہم مل کر بچائیں گے یہ لٹے ہوئے گھر، ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے اے کشمیر۔ جناب عالی، اسے میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں بسنے والے ہر افراد کی آواز کہوں، تڑپتی سسکتی ماں کی چیخو پکار کہوں، یا اپنے سامنے بہنوں کی عزت تار تار دیکھتے بے بس بھائی کی آواز کہوں، یا اس معصوم بھائی کی، یا اس معصوم بیٹے کی ازداری کہوں جس کے سامنے اس کے بھارتی درندے اس کی ماں کو نوچ لیتے ہیں، یا اس ضعیف باپ کی تڑپ کہوں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ جناب عالی، میری نظر جب اس محفل میں بیٹھے ہنستے مسکراتے چہروں پر پڑتی ہے، مجھے کشمیری طالب علم یاد آ جاتے ہیں جو روز اپنی کتابیں اور بستے اس امید لیے دیکھتے ہیں کہ شاید کل سے وہ بھی اسکول جا سکیں۔ کشمیری بہنیں آج بھی کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہیں جو انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔
آخر کب تک ہم یوں ہی خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ آج بھی کشمیر میں کوئی ایسا گھر نہیں جس میں لاشیں نہ اٹھائی گئی ہوں، کوئی ایسا خاندان نہیں جس کی عزت محفوظ رہ گئی ہو، کہ اسی ظلم کی کھٹاؤں سے کرن گھٹتی ہے کہ نوجوان سبز حلالی پرچم تھامے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کیونکہ ہے یہ ان کا مان کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے آگ بھلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے، اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے، اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے مقررین، اور جب تک ہم اپنا نتائج کا اعلان کرتے ہیں تب تک میں دعوت دوں گی ہمارے آج کے چیف گیسٹ جناب ڈاکٹر محمد الطاف کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عاصمہ صاحبہ کا، ڈاکٹر سعدیہ نور صاحبہ کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ میں ایکسیڈنٹل آج گیسٹ ہوں۔ ڈاکٹر محبوب صاحب نے آنا تھا جو چیئرمین ہیں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے، تو میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ان کا کولیگ ایز سچ نہیں ہوں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو آئی ہیپن ٹو بی سٹنگ دیئر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں آؤں۔ آئی ایم آنرڈ۔ یہ جو ٹاپک ہے خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہمارا کشمیر، تقریری موضوع کے حوالے سے تو بہت اچھا ہے، اور آج جتنے بھی اسپیکرز تھے، جتنے مقرر تھے، انہوں نے جو باتیں کیں اس میں ایک چیز جو کامن تھی، جسے اگر اکیڈیمک لینگویج میں کہیں تو وہ لینگویج آف وکٹم ہوڈ تھی، مظلومیت کی زبان تھی، لیکن دو چیزیں اور بھی کامن تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ سب کے ذہنوں میں شاید سوال ہیں کہ آخر 73 ایئرز کی ہسٹری کے باوجود کشمیر کا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا۔ اسی وجہ سے فرسٹریشن بھی ہے، اسی وجہ سے یہ سوال ہے کہ یو این او کیوں نہیں اپنا رول پلے کر رہی، ہمارے حکمران اب تک کیوں نہیں اس مسئلے کو سالو کر سکے۔ مسلم دنیا کا بھی ذکر ہوا، اور کئی لوگوں نے، کئی اسٹوڈنٹس نے تو محمد بن قاسم جیسی کسی اور مہم کا بھی ذکر کیا کہ ہونی چاہیے، اور شاید اگر یہ ہوگی تو ہی کشمیر آزاد ہوگا۔ جو کہ کسی حد تک ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ ہسٹورین ہوں تو کچھ تاریخی پہلو ہیں اس مسئلے کے جن کو دیکھے بغیر اور جن کو حل کیے بغیر، جن کو ایڈریس کیے بغیر شاید یہ مسئلہ حل نہ ہو، یا اس طریقے سے حل نہ ہو جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، آئیڈیل سلیوشن اس کا نہ ہو پائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو کچھ کہوں، کوئی بات کروں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کچھ سوال ہیں، وہ پوچھے جائیں اور میں ان کا ڈائریکٹلی جواب دوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک تو یہ جو ہندوستان کی، برطانوی ہندوستان کی جو تقسیم ہے، اس کا ابھی تک ایک نامکمل ایجنڈا ہے کشمیر۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ 1948 سے ہے، ہندوستان لے کے گیا تھا۔ یہ جو ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں،
یہ نہرو نے اس کا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کے بعد جو ریزولوشنس آئیں، قراردادیں آئیں، اس کے اندر جو فریز استعمال ہوا وہ امپارشل پلیبسٹ تھا، جسے اردو میں آپ کہیں گے غیر جانبدارانہ ریفرینڈم اگر اردو کا لفظ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ. تو وہ جو غیر جانبداری ہے وہ ابھی تک انشور نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے نہیں ہو پایا. جب ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور ہمارے 95,000 جو پرزنر وارڈز ہیں جو ان کے پاس تھے، ان کو جب اب ریلیز کروانے کے لیے شملہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس ایگریمنٹ کے اندر انڈیا ایک کلاز شامل کر لیتا ہے کہ یہ ایک میوچل مسئلہ ہے جو بائی لیٹرل ٹاک سے حل ہوگا. تو جو تھرڈ پارٹی کا رول تھا، یونائٹڈ نیشن از ون، وہ ہم نے اس ایگریمنٹ کے تحت ایکسکلیوڈ کر دیا. تو 1972-73 سے انڈیا کا یہی کہنا تھا کہ جو قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشنز کی وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ اب شملہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کے فریم ورک کے اندر رہ کے ہم اس کو حل کریں گے. لیکن اس فریم ورک کو یا اس ایگریمنٹ کو انڈیا نے یونیلیٹرلی 2019 میں ختم کر دیا، جب کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا آرٹیکل 370